معزز سامعین السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری معراج والی ویڈیو میں ہم نے معراج کے واقعے کے بارے میں کافی کچھ جانا۔ اب آئیے ہم سدرۃ المنتہا کے بارے میں جانیں۔ سدرۃ المنتہا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے کوئی مخلوق جا ہی نہیں سکتا، بالکل آخری سرا۔ انتہا کہتے ہی ہیں کہ جو آخری حد ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کی۔ جب آپ انتہا کو پہنچے وہاں آپ نے بیری کا ایک درخت دیکھا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہے، جس حدیث کو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والے واقعے میں تمام باتیں درج ہیں کہ اس بیری کے درخت کے پتے ہاتھی کے کان کے جیسے ہیں، اس کے پھل یعنی بیر جو ہے وہ مٹکے کے برابر ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے قریب ہوئے تو اس کو ڈھانک دیا جس چیز نے ڈھانک دیا، یعنی اللہ نے جس چیز سے ڈھانکنا چاہا اس چیز سے ڈھانک دیا کہ سدرۃ المنتہا کی حالت بدل گئی۔ یہ غیبی باتیں ہیں، جتنا ظاہر کیا گیا وہ ہمارے لیے کافی ہیں، اور جتنی باتیں ظاہر کرنا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ظاہر کر دی ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے آگے کوئی مخلوق جا ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قلم چلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ہر چیز کا عروج یعنی اونچائی دکھائی گئی۔ شروعات میں سب سے پہلے آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا جہاں آپ کا اگلا مسکن ہونے والا تھا۔ اس کے بعد کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، پھر بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر یروشلم کی سیر کروائی، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ پھر وہاں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا، جہاں ہر آسمان یعنی ساتوں آسمان پر آپ نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، پھر یوسف علیہ السلام سے، پھر ادریس علیہ السلام سے، پھر ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر آپ آخر میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ مسلم کی ہی روایت ہے جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات کو منتہا پر بھیجا گیا تو وہاں کے حالات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے جو چیز اوپر لی جاتی ہے وہ اسی سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے اور اس سے اوپر لے لی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور اسی طرح جو چیز زمین پر اتاری جاتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر بھیجی جاتی ہے، اور یہاں سے فرشتے اس کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ یغشی سدرۃ المنتہا، آخری تک، یعنی اس وقت ڈھانک لیا سدرۃ المنتہا کو جس چیز نے ڈھانک لیا، اور کہا کہ وہ چیز جس نے سدرہ کو ڈھانکا تھا سونے کے پروانے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم دیکھی اور بہت سی چیزوں کو بذات خود مشاہدہ کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 3 تحفے وہیں عطا کیے گئے، ایک تو 5 وقت کی نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور تیسرا اس شخص کی گناہ کبیرہ بھی معاف کیے جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ یہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ ہماری منشا یہی رہتی ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ بھی حقیقت سے آگاہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔